اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ حضرت حبیب بن زید کا تڑپا دینے والا واقعہ، خدا کی قسم جسے سن کر آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ بھی ایک دفعہ ضرور سنیں۔ مسلمہ قذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا، حالات بڑے خطرناک ہیں۔ اس کے آگے بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ ہے۔ ایک صحابی تھے، چابڑی فروش، سر پر ٹوکری رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے۔ کھجور کھا رہے تھے، پھٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابے کے چہرے پر گر گئے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے، تجھے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کر کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابی کہتے ہیں، وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جنرل نکلتا ہے۔ اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے۔ وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ قذاب کے دربار میں گئے۔ وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ کہتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہ وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں کاٹ دیا۔ مسلمہ ٹھٹ کے کہتا ہے، کون ہو؟ آپ نے کراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کر پتہ نہیں چلا؟ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں، ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا تو مسلمان نے خط اس کو دیا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی، وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب بن زید تنہے کھڑے تھے، غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کر فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں ہے، جسے میرے نبی نے کذاب کہہ دیا وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔
مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی تیرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، سب تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے کو نہیں دیکھا، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آئے کر لے، غلام نبی جان دینے سے نہیں ڈرتی۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کر گر گیا اور کہنے لگا، اب بول تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ نے فرمایا، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز میں ہی پہلی دعا شہادت کی مانگی ہے، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی اور کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں ہے؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے، مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح کے سبق آموز واقعات، حکایات، اسلامک ویڈیوز کے لیے آج ہی ہمارے چینل سے جڑیں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم۔